مجھے اب ڈر نہیں لگتا، مجھے اب ڈر نہیں لگتا، اکیلے مسکرانے سے، کبھی آنسو بہانے سے، نہ اس سارے زمانے سے، حقیقت سے فسانے سے۔ مجھے اب ڈر نہیں لگتا، مجھے اب ڈر نہیں لگتا، کسی کی نار سائی سے، کسی کی پار سائی سے، کسی کی بے وفائی سے، کسی دکھ سے تنہائی سے۔ مجھے اب ڈر نہیں لگتا، مجھے اب ڈر نہیں لگتا، نہ اس پار رہنے سے، نہ اس پار رہنے سے، نہ اپنی زندگانی سے، نہ ایک دن موت آنے سے۔ مجھے اب ڈر نہیں لگتا، مجھے اب ڈر نہیں لگتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ آپ کو اسی طرح ہنستا مسکراتا رکھے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ایسے ہی ترقی کی راہ پر گامزن ہوں گے۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک پروفیسرز لیکچر کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لے، تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی اور سب سے پہلے پہنچ سکے، اور آپ ایسے مستفید مواد سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ طالب علم جانتے ہیں کہ میر تقی میر اور غالب کا جو موضوع ہے وہ شروع ہے، جیسا کہ اردو ادب میں ایم اے اردو پارٹ 1 میں جو پنجم پرچہ ہے، مرزا غالب اور میر تقی میر کا خصوصی مطالعہ۔ مرزا غالب کی جتنی بھی اہم جو اس کے ٹاپکس ہیں وہ ساری اپلوڈ ہو چکی ہیں ویڈیوز کی شکل میں، اور اب جو کہ میر تقی میر کا ایک سلسلہ جو ہے سیریز کا وہ جاری و ساری ہے۔ مجھے اب ڈر نہیں لگتا، مجھے اب ڈر نہیں لگتا، اکیلے مسکرانے سے، کبھی آنسو بہانے سے، نہ اس سارے زمانے سے، حقیقت سے فسانے سے۔ مجھے اب ڈر نہیں لگتا، مجھے اب ڈر نہیں لگتا، کسی کی نار سائی سے، کسی کی پار سائی سے، کسی کی بے وفائی سے، کسی دکھ سے تنہائی سے۔ مجھے اب ڈر نہیں لگتا، مجھے اب ڈر نہیں لگتا، نہ اس پار رہنے سے، نہ اس پار رہنے سے، نہ اپنی زندگانی سے، نہ ایک دن موت آنے سے۔ مجھے اب ڈر نہیں لگتا، مجھے اب ڈر نہیں لگتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ آپ کو اسی طرح ہنستا مسکراتا رکھے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ایسے ہی ترقی کی راہ پر گامزن ہوں گے۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک پروفیسرز لیکچر کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لے، تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی اور سب سے پہلے پہنچ سکے، اور آپ ایسے مستفید مواد سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ طالب علم جانتے ہیں کہ میر تقی میر اور غالب کا جو موضوع ہے وہ شروع ہے، جیسا کہ اردو ادب میں ایم اے اردو پارٹ 1 میں جو پنجم پرچہ ہے، مرزا غالب اور میر تقی میر کا خصوصی مطالعہ۔ مرزا غالب کی جتنی بھی اہم جو اس کے ٹاپکس ہیں وہ ساری اپلوڈ ہو چکی ہیں ویڈیوز کی شکل میں، اور اب جو کہ میر تقی میر کا ایک سلسلہ جو ہے سیریز کا وہ جاری و ساری ہے، جس میں کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ ہو چکی ہیں، جن میں میر کا لسانی شعور، میر کا سماجی و تہذیبی شعور، میر کا صوفیانہ جو ان کی کلام میں صوفیانہ جو عناصر ہیں اس کے بارے میں، میر کا جو تصور غم ہے اس کے بارے میں، اور میر کا جو حسن و عشق ہے اس کے بارے میں ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ آج جو ان کا جو سب سے اہم جو ویڈیو ہے، جیسا کہ میر جو ہے وہ ان کو غزل کا بادشاہ کہا جاتا ہے، اور کیوں کہا جاتا ہے یہ سارا آپ لوگ اس ٹاپک میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں بتاؤں گی۔ اور لیکن ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے آج کا پیغام جو ہے وہ بہت ضروری اور بہت مزے کا ہے، آپ لوگوں جو یقیناً آپ لوگوں کو میں بتانا پسند کروں گی۔ اور آج کا پیغام یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک چڑیا نے
बड़ी मेहनत से, मोहब्बत से, अनथक मेहनत से घास फूस और तिनके इकट्ठे करके अपना घोंसला बनाया। जैसा कि इंसान बड़ी मेहनत से अपना घर बनाता है ना, चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया कि एक रात तूफान से वो घोंसला जो है वो बिखर गया, उसका जो घर था वो बिखर गया और दूर जा गिरा। चिड़िया रोने लगी और फरियाद करने लगी कि ऐ अल्लाह पाक, मेरा क्या कसूर था, मैंने तो इतनी मेहनत की थी और घर बनाया था अपने रहने के लिए, और तूने उसे एक झटके में तबाह कर दिया। तो गैब से आवाज़ आई और अल्लाह ने फरमाया कि मैं जानता हूँ जो जो तुम नहीं जानती। एक जो काला नाग है जो तेरी तरफ, तेरी ओर भागा जा रहा था, और वो दरख्त के बिल्कुल तुम्हारे पास आ गया था, और तू घोंसले में आराम कर रही थी, यानी कि मज़े के साथ सो रही थी। तो अगर, और मैंने तेज़ हवा को थोड़ा सा अगर हुक्म ना देता तो नाग तुझे डस चुका होता। यानी इससे ये मतलब नतीजा हमारे सामने निकलता है कि जो हमें नज़र आ रहा होता है, अच्छा नज़र आ रहा होता है, हमारी नज़र में वो अच्छा होता है, लेकिन हो सकता है वो हमारे लिए अच्छा ना हो। जी, जब मैंने पास्ट पेपर्स का जब मुतालिया किया तो उसमें जो पास्ट पेपर्स में जो सवालात आ रहे हैं, मैंने सोचा क्यों ना एक छोटी सी थोड़ी सी कोशिश करके तो बच्चों के लिए जो एक थोड़ा सा मवाद बच्चों को मुहैया किया जाए। इसमें चीदा चीदा अहम निकात भी हैं, इसमें बहुत मज़े की शायरी भी है जो कि हर क्लास के बच्चे इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसमें 9th क्लास के बच्चे भी हैं। ज़ाहिर है वो इस तरह का मवाद लेंगे तो वो इंशाल्लाह उर्दू में अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। 10th क्लास के बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फोर्थ ईयर, यानी कि सब के लिए जो है ना ये फ़ायदामंद है। और जो जिन लोगों को उर्दू अदब से लगाव है उनके लिए तो एक बहुत बड़ी ये काविश समझ सकते हैं वो लोग। जी, पास्ट पेपर में सवाल कुछ इस तरह से है कि गज़ल का बादशाह मीर तकी मीर को कहा जाता है। उनकी जो फ़नी असलूबियाती है, फ़नी असलूबियात के तौर पर उनका जायज़ा लेना है हमने कि मीर की जो शायरी के हवाले से फ़नी मुहासन असलूबियाती अनासिर का जायज़ा लेना है। तो इसका जवाब कुछ यूँ हुआ है कि मीर तकी मीर गज़ल का बादशाह, उनको गज़ल का बादशाह कहा जाता है। वो एक बुलंद दर्जा फ़न का दर्जा और बड़े हालिके जमाल हैं। उन्होंने शेर नहीं कहे, बल्कि हम कह सकते हैं कि मोती परोए हैं। लेकिन सबब ये है कि इनके जो तगज़ुल और तफक्कुर दोनों में गज़ब की दिलकशी है और बला की दिल आवेज़ी का एहसास होता है। मीर तकी मीर जो हैं, इजहार ख़याल इनका सनाई है। फ़नकारी और सनाई इनकी इजहार बयान, अंदाज़ बयान, असलूब, लबो लहजा, तशबीहात, इस्तारात, अलामात के अल्फाज व ज़ुबान व बयान के मजमूआ इम्तिजाज नाम हैं। मीर को मौसीकी का शऊर था, तरन्नुम और छोटी बहरें इस्तेमाल करते थे। वो अल्फाज के इस्तेमाल में गनायत मद्देनज़र रखते थे। इनमें छुपे हुए जितने भी सुर थे इनको बहुत अच्छी तरह जानते थे, इसीलिए इनके कलाम में मौसीकियत और सुर मौजूद हैं। तकरार लफ्ज़ी से भी मौसीकियत पैदा करते थे और ऊंचे सुरों को इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि इसके बरक्स मध्यम सुरों को अपनी शायरी में इस्तेमाल करते थे। मीर ने फ़ारसी अरूस को भी सलीके से बरता है। इसके साथ साथ उन्होंने हिंदी और इनके मुख्तलिफ़ किस्म के जो ख़ास नुकात थे इनको भी इसमें इस्तेमाल किया है। इस वजह से इनके कलाम में फ़ारसी और हिंदी मौसीकी का संगम झलकता है। वो इस अतार चढ़ाव को मौसीकी के लय में पैदा करते हैं। जैसे कहते हैं, अश्क आँखों में कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता। फिर कहते हैं, दिल से रुखसत हुई कोई ख्वाहिश, घर ये कुछ बेसबब नहीं आता। इश्क का हौसला है शर्त वरना, बात का किसको ढब नहीं आता। मीर की इन तमाम खसूसियात के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि तकरार लफ्ज़ी से मौसीकी शुरू में उन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है। जैसा कि कहते हैं, पत्ता पत्ता बूटा बूटा,
حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ کہتے ہیں سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ میر کی جو عظمت کی بنیادیں ہیں وہ بہت مضبوط ہیں۔ دفتر کے دفتر ان کو بیان کرنے میں کم ہیں۔ درجہ والا جو میں نے نکات بیان کیے ہیں، محض ان بنیادوں کو خاکہ قلم بند کیا گیا ہے۔ ان خاکوں میں رنگ بھرنے کے لیے ڈھیروں کی تعداد میں رنگوں کی ضرورت ہے۔ میر کی عظمت متنازع مسئلہ نہیں ہے، مگر بحث کی گنجائش موجود ہے۔ میر کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اس بحث سے نئے افق تلاش کیے جائیں گے۔ جب تک اردو پڑھنے والوں کی تعداد موجود رہے گی، میر کا نام اردو ادب کے درخشندہ تاروں کی مانند جگمگاتا رہے گا۔ میر کے والد میر تقی میر متقی میر سے کہا کرتے تھے کہ بیٹا عشق کرو، عشق ہی اس کارخانہ ہستی کے چلانے والا ہے۔ اگر عشق نہ ہوتا تو یہ نظام اس عالم میں قائم نہ رہتا۔ عشق کے بغیر زندگی وبال ہے۔ میر نے اپنے والد کی نصیحت پر عمل کیا لیکن عشق میں ناکام رہے۔ اسی ناکامی نے میر کے اندر فکر پیدا کر دی۔ وہ انتہائی محروم ہو گئے اور یہ شخصی تجربات میر کو شاعری کی جان میں اس طرح نظر آیا۔ کہتے ہیں دل مجھے اس گلی میں لے جا کر اور بھی خاک میں ملا لایا، ابتدا ہی میں مر گئے سب یار، عشق کی کون انتہا لایا۔ میر ترہن ادا کے مانگ تھے۔ ہر لطف طرد ادا کے شعر میں حرکت و زندگی پیدا کر دیتے۔ ان کے کلام میں چونکہ باتیں ہی باتیں ہیں، اس لیے اکثر و بیشتر اشعار سوال و جواب کے روپ میں ہوا کرتے تھے۔ کہتے ہیں میر میرا شور سن کے جو لوگوں نے کہا، پوچھنا تو کہے ہے کیا، جسے میر کہتے ہیں صاحبو، یہ وہی تو خانہ خراب نہیں۔ خطابیہ انداز بھی ان کے ہاں پایا جاتا ہے۔ میر کو باتیں کرنے کا انداز پسند تھا، اس لیے وہ اپنے اشعار کو بات چیت کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ان کی پیاری پیاری باتیں سن کر یا دل میں اترتی ہیں۔ کہتے ہیں میں جو بولا کہا، یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ کہتا ہے میر بے احتیاط رو، ایسا تو رو کہ رونے پہ تیرے حسینہ۔ میر تقی میر کا لہجہ ملائم اور پرتاثیر ہے۔ وہ آہستگی سے بات کرتے ہیں۔ ان کے کلام میں بات چیت کا انداز پایا جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے۔ وہ آہستہ اور محبوب کو آپ کی بجائے تم اور تو کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ ان کا کلام میں موسٹلی زیادہ تر یہ پایا جاتا ہے ارے میاں او صاحب سنو، اس طرح کی باتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ عام بول چال لب و لہجہ کا انداز اپنانے میں وہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے روزمرہ محاورے سے جو سلیقہ استعمال کیا ہے، میر اپنی شاعری کو باتیں کرنا بھی کہتے ہیں۔ اسی لیے شعر میں وہ کسی نہ کسی کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہاتھ سے تیرے اگر میں ناتواں مارا گیا، سب کہیں گے یہ کیا کیا، ایک نیم جاں مارا گیا۔ اب ان کے بارے میں مولانا محمد حسین آزاد کیا کہتے ہیں ذرا سنیے۔ وہ کہتے ہیں کہ میر صاحب کی جو زبان ہے وہ شستہ ہے، نہایت بیان پاکیزہ جیسے باتیں کرتے ہیں۔ دل کے خیالات کو جو کہ سب کی طبیعتوں کے مطابق ہیں، محاورے کا رنگ دے کر باتوں باتوں میں ادا کرتے ہیں۔ پھر جو
تصویر کشی کرتے ہیں وہ بھی کمال ہے۔ کہتے ہیں میر نے حسن کی پاکیزگی بڑی عمدگی سے کی ہے، تصویر کشی جو کی ہے وہ بھی کمال کی ہے، لیکن اس کے باوجود ان معاملات کی ترجمانی میں جو رنگینی ہے وہ پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ سادگی کا حسن ان کے فن کو بیان کرنے میں مدد کرتا ہے، اس لیے رنگین بیانی ان کے فن میں نظر نہیں آتی۔ برعکس اس کے کلام میں میر جو خوبصورتی نظر آتی ہے، میر کے کلام میں وہ دیکھنے والوں کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے خیالوں اور لفظوں کو الگ الگ ترتیب نہیں دی، اسی لیے یہ باتیں نظر آئیں گی۔ الفاظ و معنی کا جو توازن ہے اور ہم آہنگی بھی پائی جاتی ہے، یہ بھی ایک شاعرانہ طریقہ ہے، اور میر اس فن میں کمال کو پہنچے ہوئے ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ جو ستھرا پن اور لطافت، ہم جو پہچان اور نفاست، جو صفائی کسی موضوع کو بھی فن کے سانچے میں ڈھالیں، اس کا انداز ہر صورت بہترین ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ میر کے کلام کی دل آویزی کی سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ وہ اپنے واردات اور حالات کو ایسے پرتاثیر اور دل نشین اور انوکھے انداز میں بیان کرتے ہیں جو عالم پر چھا جاتا ہے اور ان کی بات دل میں اترتی چلی جاتی ہے۔ ان اشعار میں کتنی معمولی سی بات کہی گئی ہے، لیکن اشعار کتنے سادہ، بلیغ اور مؤثر انداز میں ہیں۔ کہتا ہے دل کی آنکھ نے مجھ کو کیا ہرا، کہتی ہے آنکھ کہ مجھے دل نے کھو دیا، لگتا نہیں پتا کہ صحیح کون سی ہے بات، دونوں نے مل کے میر ہمیں تو ڈبو دیا۔ یہ میر تقی میر کی جو کلام ہے، جو آپ کو سوال آئے گا 20 نمبر کا، اس کا ایک اہم ٹاپک ہے میر غزل کا بادشاہ۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان جتنے بھی پوائنٹس ہیں ان کو لکھ لینا ہے، اور اپنے 20 نمبر جو ہیں ان کے مطابق آپ نے مزید ان میں رنگ بھرنے ہیں۔ اس سوال میں، اس جواب میں آپ نے مزید اس کو پھیلانا ہے اور اپنے 20 نمبر جو ہیں وہ پورے لینے ہیں۔ آج کی ویڈیو یہاں تک کی تھی۔ آپ لوگوں کو اگر پسند ہوئی تو آپ نے اس کو شیئر کرنا ہے، لائک کرنا ہے، اور اگر کوئی کمی بیشی ہے تو آپ اس کو جو ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں گے، اور اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔